سکھ مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے؟ سکھ مذہب وجود میں آیا 15ویں صدی کے آخری میں، اور اس کے بانی تھے گرو نانک صاحب. اور یہ شروع ہوا ایک ایسے علاقے میں جو 5 ندیوں کا علاقہ تھا اور کہا جاتا تھا پنجاب، جو موجود ہے پاکستان اور نارتھ ویسٹ انڈیا میں. اور گرو نانک صاحب جو اس کے بانی ہیں وہ پیدا ہوئے تھے ہندو دھرم میں، اور ان کا کاسٹ تھا شتریہ کاسٹ، جسے کہتے ہیں واریر کاسٹ. اور گرو نانک کافی متاثر تھے مسلمانوں سے. یہ سکھ مذہب تعداد میں دنیا میں 6 نمبر پہ آتا ہے، اور کئی ودوان کہتے ہیں کہ یہ سکھ مذہب ایک ہندو مذہب کی شاخ ہے. اور سکھ مذہب آتا ہے لفظ سسیا سے، جس کے معنی ہے اسٹوڈنٹ، فالوور، ڈسائپل، جس کے معنی ہے طالب، جس کے معنی ہے ماننے والا. اور یہ سکھ مذہب 10 گروؤں کا مذہب ہے. سب سے پہلے گرو جو بانی ہے گرو نانک صاحب، اور 10ویں گرو ہے گرو گوبند صاحب. اور اس مذہب کی کتاب کو کہتے ہیں ادی گرنتھ یا گرو گرنتھ صاحب. سکھ مذہب 5 ق کی بنیاد پہ ہے. سب سے پہلا ق ہے کیش، انکٹ ہیئر، بال نہیں کاٹنا چاہیے. دوسرا ق ہے کنگا یعنی کنگی، جس سے بال صاف کیا جا سکتا ہے. تیسرا ق ہے کڑا، میٹل بریسلٹ، میٹل کا کڑا. چوتھا ق ہے کرپان، ڈیگر، چاقو، جو اپنی حفاظت کی رکھنا چاہیے. اور 5واں ق ہے کچا، جسے کہتے لانگ انڈر ڈرا. یہ 5 ق ہر سکھ کو اس کا پالن کرنا چاہیے. اور اگر آپ کوئی سکھ سے پوچھیں گے کہ آپ کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے، تو سب سے بہترین جواب اگر کوئی سکھ دے سکے گا وہ ہے اس کی مذہب کی کتاب گرو گرنتھ صاحب کے پہلے والیوم، پہلا ادھیائے، پہلا منتر، جسے کہتے ہیں جاپو جی. فرسٹ والیوم آف گرو گرنتھ صاحب، فرسٹ چیپٹر، فرسٹ ورس کالڈ ایز جاپو جی، جس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور اسے کہا جاتا ہے سچا، مہان، جو کبھی بھی نہیں گھبراتا اور اسے کوئی چاہت نہیں. وہ لافانی ہے، وہ پیدا نہیں ہوا ہے، نہ کسی کو جنم دیتا ہے. وہ دیالو ہے. سکھ مذہب میں بت پرستی حرام ہے. سکھ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، ایک ہی ایشور کو مانتے ہیں، جسے ان مینیفیسٹ فارم میں کہا جاتا ہے ایک اومکارا، اور مینیفیسٹ فارم میں کہا جاتا ہے اومکارا. اور جب آپ گرو گرنتھ صاحب پڑھتے ہیں، اومکارا کے کئی صفات ہیں. اس ایشور کو کہا جاتا ہے عقل، معنی اٹرنل، معنی لافانی. اسے کہا جاتا ہے کرتار، مطلب کریٹر، مطلب خالق. اسے کہا جاتا ہے ستیہ ناما، جس کے معنی ہولی نیم، جس کے معنی پاک نام. اسے کہا جاتا ہے پروردگار، مطلب چیریشر، مطلب پالنے والا. اسے کہا جاتا ہے صاحب، مطلب لارڈ، مطلب رب. اسے کہا جاتا ہے رحیم، مطلب مرسیفل، مطلب رحمت والا. اسے کہا جاتا ہے کریم، مطلب بینیفیشنٹ، مطلب کرم والا. اسے کہا جاتا ہے واہے گرو، ون ٹرو لارڈ، ایک ایشور، ایک سچا ایشور.
ایک سچا خدا. سکھ مذہب میں بت پرستی حرام ہے، اور سکھ مذہب میں اوتار ودا کا بھی فلسفہ نہیں ہے کہ خدا اوتار لیتے ہیں انسان بنتے، یہ فلسفہ نہیں ہے. اور گرو نانک صاحب وہ کافی متاثر تھے سنت کبیر سے، اسی لیے گرو گرنتھ صاحب میں کئی سنت کبیر کے دوہے ہیں. اور مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں تھا تو ایک مشہور دوہا سنت کبیر کا تھا، دکھ میں سمر نہ سب کرے، سکھ میں کرے نہ کوئی، جو سکھ میں سمر نہ کرے تو دکھ کائے ہوئے. اس کے معنی کہ دکھ میں ایشور خدا کی عبادت سب لوگ کرتے ہیں، لیکن سکھ میں ایشور اور خدا کی عبادت نہیں کرتے. جو انسان سکھ میں ایشور اور خدا کی عبادت کرتا ہے اس کو دکھ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہی لکھا ہے قرآن مجید میں، سورہ الزمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 8 میں، کہ جب انسان کو تکلیف آتی ہے تو رب سے دعا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو انسان رب کو بھول جاتا ہے اور رب کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتا ہے. جب ہم سکھ مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سکھ مذہب میں بھی لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، ایشور ایک ہے، اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے، اور اس ایشور کی، اس خدا کی کوئی مورتی نہیں، کوئی بت نہیں، اور صرف اس ایشور کی عبادت کرنا چاہیے. اب ہم تذکرہ کریں گے Oh